بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طلاق کے متعلق ہماری سیریز ویڈیوز چل رہی ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کے متعلق آپ کو ہر قسم کی معلومات فراہم ہوتی رہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، اگر طلاق کے وقت عورت کو حیض یا حمل ہو تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب ہے، حیض اور حمل دونوں حالتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، البتہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، اور اگر ایک یا دو طلاقیں رجعی دی ہوں تو رجوع کرنا واجب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دی تو نبی کریم رؤوف رحیم نے انہیں طلاق سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رجوع کر کے پھر طہر یعنی پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض کے دن آئیں، پھر جو دن پاکی کے آئیں ان میں طلاق دے۔ بخاری اور مسلم میں یہ ہے، لہٰذا جو شخص حیض کی حالت میں عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے تو اس پر لازم ہے کہ رجوع کرے کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا۔ اگر طلاق دینی ہے تو اس حیض کے بعد پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض آ کر پاک ہو تو اب طلاق دے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہو، اور اگر قول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رجعت ہو تو اس حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے طہر پاکی کے دنوں کے انتظار کی حاجت نہیں۔ اور جہاں تک حمل میں طلاق دینے کا تعلق ہے تو اس صورت میں طلاق واقع بھی ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ گناہ بھی نہیں، صرف دوسری صورتوں کی نسبت یہ فرق آتا ہے کہ عدت بچہ جننے تک ہو جاتی ہے، خواہ ایک دن بعد جنے یا 9 مہینے بعد۔ مزید اس طرح کے سوالات اور جوابات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر قسم کی معلومات پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔